Lagi anu berapa lah? Galpian. Mana lagi? Ajas maju. Ajas. Sini aja saya. Di galpian di gas. Lagi aja semua aja. Nah, apa. Kapi maju aja kapi. Nyamat lilik dua. Mustafa kata apa lagi? Oke. Apa lagi? Ya baca hijab sakratullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعطى بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سروايا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهجر مهجور ومن جميع شرور تترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك أرسلنا إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني وأحبابي بسوء من الجن وإنس والوشيخ من سير المخلوقات من بشر وشيطان وسلطان ووسواس فرددنا جوم بنتك قلوبهم في وسواس وإيديهم في بلس وبكهم من أرجل رسل في سلم يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وجنات عرشي ومداد كلماتي أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روحه الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روحه الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روحه سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقف، وشبك بن سالم والحبيب عبد الله بن علوي الهدد، وأهل زنبل والبريد والأكدوبكي والمعلى، وجميع سادتنا أهل أبي علوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح شيخ قادر الجيلاني وسيد محمد بن أبي كريم سمن المدني، مولانا جدنا شيخ أرصد بن عبد الله البنجري، وشيخ أسبو أنور بن هدي إسماعيل البنجري، وجدنا شيخ سالم بن هدي معروف البنجري، وإجا دار سلام وإجا دار مصطفى وصولهم وفروعهم، أن الله يمدنا بأمدادهم ويجعلنا من حسبهم ويتوفنا على ملتهم ويرزقنا حسن الخاتمة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين والغنيين والسخيين، ويرزقنا الصدق والإخلاص وصفي القلوب حسن المعاملة مع الله خلقه، ويرزقنا السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة على دنيا ولا من به سلفا وصالح سن النبي وآل النبي بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد واسله القلب وعفوا فا. يا ربي صل على محمد وأصله القلب وعفوا فا. يا ربي صل على محمد وقف المعادي واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد وقف المعادي واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد
رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من الأصفياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك السلام عليك الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك الله السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك صلوا على هذا النبي الهاشم المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشم
مطالب أحمد زكي النسب من واسمه في الكتب من واسمه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي صلوا عليه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي بمدح طه العربي تحلى صفوف الطرب بمدح طه العربي تحلى صفوف الطرب فالحج به يا مطرب لو من تفوز بالعربي لو من تفوز بالعربي أهلا وسهلا بالنبي 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 غير الأنام العربي غير الأنام العربي سيدنا النبي 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 الله الحبيب عمر بن حافظ حبيب النبي الحبيب عمر بن حافظ حبيب النبي سيدنا 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 النبي الله الله الحبيب عمر بن حافظ حبيب النبي الحبيب عمر بن حبيب النبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وهبانا معالك الأطهار مادن سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا ودهوى لها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى وارهف الآذانا وانصت إلى صوف طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم واجمل منك لم ترى كنت وأطيب منك لم تلد النساء اللهم صل وسلم عليه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سدنا النبي قمر وجميل سدنا النبي وجميل قمر
سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وإطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له من كان نورا فنال شمس منه والبدور ولا ذل له من كان نورا فنال شمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ألال بنور طه قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري
لا تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال. الله 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 وسلم وبارك عليه وعلى آله. لبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عاظم به من نالا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وقذوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كالا بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آلا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صالا فطهرها الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من لا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوالى حتى أنادى ارفع وسل تعط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بالا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي على الجنان
وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حلالا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاع صرعا عطاه نهالا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالتر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لو كيست أصنام شركين وبنا شرك
لنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك اللهم صل عليه صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا للقدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة أمل به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل ذو الخلق تفزع ويناد لا غرام يا رسول قد نهى من هول الأفضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا للحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادش بعد شفاع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا الله وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا عظيم المل يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل مضمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع واكفنا كل البلايا يا الله والفاعل آفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع
يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله في حياة الصالح مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع الله اختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله والصحابة ما سنشاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Pondok Ribatul Mustafa. Dan alhamdulillah kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Ustaz Hilman yang bisa berhadir pada malam hari ini. Itu pengajian bulanan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan Ustaz Hilman Allah beri kesehatan, Allah beri umur panjang bi taatillah rasulih, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita persilakan kepada Ustaz Hilman untuk pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalah ilal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha wa min nafsin la tashba'. Nawayna fi hadzal majlis kama nawa bihi masyayikhuna kama nawa bihi Ibn Umar Jami' Asyam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang pemberi nikmat, pemberi taufik, hidayah, inayah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di bulan yang sangat berkah, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang di dalamnya banyak menjadikan orang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama kita kada mengadakan pembacaan maulid atau perayaan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salah satu tujuan mereka di dalamnya supaya kita lebih mengenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada perkataan yang mungkin rencak kita kenal, kita dengar, kalau tak kenal maka tak sayang.
amun kada kenal, kada mungkin orang itu biasanya mempunyai rasa sayang atau rasa cinta kepada sesuatu itu. Itu normalnya manusia. Tetapi jikalau sudah kenal atau mengenal, maka di situ akan timbul rasa sayang. Misalkan kita bertemu orang yang penampilannya Masya Allah serba bagus dan serba sempurna. Di pertama kali kita melihat orang itu mungkin kita tertarik. Setelah kita mengenal orang itu, ternyata orang yang bagus, yang menurut sempurna itu akhlaknya kada baik. Orangnya sombong, orangnya angkuh, orangnya amun bepender, istilahnya kada menyaring, main langsung, ucap aja kada begaduh, itu menyakitkan atau kada bagi orang. Ketujuh, menghina orang lain. Ketujuh, merendahkan orang lain. Di sini setelah kita kenal, maka kita langsung tidak sayang, walaupun penampilannya tadi sebenarnya sempurna. Begitu juga sebaliknya. Jikalau kita bertemu orang penampilannya Masya Allah serba sederhana, wajahnya muhanya pas-pasan, muhanya mungkin kulitnya dipadahkan putih kada putih, dipadahkan hirang ia hirang, dipadahkan bungas ya mungkin terpaksa, serba kekurangan. Kemudian pulang kasihan orangnya kada berduit pulang, penampilan serba seadanya, mungkin dipadahkan gaul, di orang itu malah udik, kada gaul sama sekali. Setelah kita berkenalan dengan orang itu, kita berkumpul lawan inya, ternyata orangnya Masya Allah ketujuh membantu orang, ketujuh menghormati orang, ketujuh menolongi orang yang perlu pertolongan, murah senyum, tidak pernah membalas kebaikan dengan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Selalu pertama kali jikalau ada sesuatu yang pertama kali bergerak, orang itu yang paling cangkal. Ini gara penampilannya itu kada menjadikan kita malah kada sayang. Dengan perkenalan kita dengan inya malah kita menjadi sayang. Apalagi sekarang misalkan ada orang sudah penampilannya Masya Allah oke, sempurna, muhanya bungas, badannya sempurna, harum, bersih, indah, bahkan setiap kesempurnaan ada pada dirinya. Kemudian bukan hanya kesempurnaan fisik ada pada dirinya, kesempurnaan akhlak pun ada pada dirinya. Semua sifat terpuji ada pada diri beliau. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada yang ada pada diri makhluk daripada kebaikan, keindahan kecuali berasal dari diri beliau. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bisa jatuh cinta sama beliau kalau beliau begitu? Bagaimana beliau kita menjadi tidak sayang sama beliau kalau kita sudah mengenal beliau? Semua penyebab orang menjadi jatuh sayang ke beliau itu ada pada diri beliau. Makanya salah satu sifat Nabi, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang melihat Rasulullah secara sekilas dan secara spontan belum mengenal sidin, maka langsung kadawani lawan sidin, bukan karena takutan sidin kejam atau sidin galak atau sidin penyarikan, kada, tapi dikarenakan haibah, wibawah yang ada pada diri sidin. Tapi orang yang bergaul dengan sidin, bergaul dengan sidin setiap hari, kenal lawan sidin setiap hari, akan mencintai sidin secara spontan. Bukan hanya manusia, hewan pun jatuh cinta lawan Rasulullah. Bukan hanya hewan, tumbuh-tumbuhan cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu punya binatang tunggangan dari himar keledai, kalau nggak salah kenyarannya duldul. Kalau baglah sidin namanya ya'fur. Duldul ini hewan keledai, atas kambing, di bawah kuda. Nah, yang ke Hadramut insyaallah tahu keledai itu. Mudah-mudahan seberatan insyaallah sampai ke Hadramut. Keledai itu seekor keledai hewan ketika dapat kabar di hari meninggal Rasulullah, kada kuat mendengar Rasulullah meninggal dunia. Apa yang dilakukan keledai ini, duldul ini? Bingung, berjalan mencari sumur, meluncat ke dalam sumur bunuh diri. Seakan-akan halnya keadaannya berkata, aku kada kuat dipisah lawan Nabi. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta lawan Nabi. Kenapa jatuh cinta lawan Nabi? Karena sudah kenal lawan Nabi. Karena kada mungkin jatuh cinta amun kada kenal. Batang korma yang mungkin mencak sudah didengar kisahnya. Gara-gara dijauhakan, kada dibuang lawan Rasulullah, dijauhakan. Biasanya Nabi ceramah khutbah bekuti di batang korma. Semenjak ada mimbar, sidin naik di atas mimbar, kada lagi bekuti di batang korma. Ketika Rasulullah berkhutbah, seluruh yang hadir di masjid Nabi seberataan mendengar suara tangisan, sampai orang kita tuh apa yang sampai apa juara tuh sampai mengingak-ingak apa namanya itu tuh, merintih istilahnya. Saking nangisnya, seberatan bingung siapa yang nangis ini, siapa yang nangis, dicari. Ternyata batang korma bisa menangis. Ujar Rasulullah, tahulah para sahabat, kenapa batang korma ini menangis? Inya menangis jar Nabi, biasanya aku bersandar lawan batang korma ini. Tiba-tiba ada mimbar, aku jauhakan, aku kada bersandar lagi. Inya kada kuat berjauh dariku. Ini batang korma sudah merasakan sentuhan Nabi, sudah merasakan sandaran Nabi, kada kuat lagi. Akhirnya ketika dipisah lawan Rasulullah, akhirnya ujar Nabi, wahai batang korma, ikam aku beri pilihan, hendak hidup lagi kah di dunia menjadi pohon korma, atau kena aja di surga lawan aku. Apa yang dipilih oleh batang korma? Ini batang korma memilih. Apa aja batang korma? Lawan pian ya Rasulullah di surga. Ini batang korma. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah. Istilah kita ini mungkin kepala para presiden, bukan hanya presiden, kepalanya para presiden. Karena khalifah Rasulullah. Kayak apa keadaan beliau? Ujar bini beliau, Sayyidatuna Asma, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap malam sebelum guring di tengah malam, sidin berduduk menundukkan kepala sambil berkata, wa syauqah ya Rasulullah. Alangkah rindunya ulun lawan pian wahai Nabi Muhammad. Menangis kada kuat teganang Nabi, hendak cepat-cepat lawan Rasulullah. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta lawan Rasulullah. Kenapa? Karena sudah kenal Rasulullah. Sayyidina Bilal kayak itu juga. Sudah jatuh cinta lawan Nabi, kada kawal lagi berpisah lawan Rasulullah. Sayyidina Bilal dikisahkan setelah Rasulullah meninggal, sidin setiap azan ketika mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Bilal menangis. Teringat apa? Ya Sayyidina Bilal, aku biasanya setelah azan turun dari menara mengetok rumah Nabi Rasulullah waktu sembahyang. Ini setelah aku turun dari menara, siapa yang aku ketok ke dada lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal beizin dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, ulun minta izin, ulun kada kuat tinggal di Madinah, selalu teringat lawan Nabi. Terbakar hati ulun, menjadi gila jiwa ulun, hendak meninggal kada kawa. Jakanya boleh bunuh diri, mereka lebih milih bunuh diri.
asal bersama Nabi Muhammad. Tapi kadang kau melawan takdir. Akhirnya Sayyidina Bilal diizinkan, Sayyidina Abu Bakar diizinkan. Sayyidina Bilal pergi kemana? Ke Syam. Pada suatu malam ketika beliau lagi touring di Syam, beliau bermimpi Nabi. Ujar Nabi, "Mahadzal jafa ya Bilal." Apa ini istilahnya engkau menjauh dariku wahai Bilal? Kenapa engkau kadang mendatangiku wahai Bilal? Sayyidina Bilal terbangun terkajut, langsung hendak balik ke Madinah. Balik ke Madinah, sampai di muka kuburan Nabi beliau merengek berjalan sambil bertingkaung sampai ke kuburan Nabi. Beliau langsung mencium pusaran kuburan Nabi sambil menangis. Terganang Rasulullah SAW. Tuntung mencium Nabi ini. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melihat. Sayyidina Bilal bangun, waktu itu masuk waktu azan. Jadi Sayyidina Hasan Husain, "Wahai Bilal, Sayyidina Bilal, maukah pian azan lagi? Kami ini terganang lawan azannya pian di zaman Nabi, mengingatkan kita dengan azan zaman Nabi." Ujar Sayyidina Bilal, "Wahai dua cucu Rasulullah, aku sudah tidak kuat untuk berazan, tapi ini permintaan engkau." Sayyidina Bilal ingat kayak apa Nabi lawan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kayak apa cintanya sayangnya Nabi. Yang terkadang Rasulullah sembahyang, Sayyidina Hasan menaiki sidin melawaskan sujud supaya Sayyidina Hasan kadang tergugur supaya himung. Yang dicium oleh Nabi karena Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Bilal berhubung yang minta ini pian berdua, udah kau menolak. Naik sidin ke atas menara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika suara azan Sayyidina Bilal dikumandangkan, Madinah langsung geger, langsung heboh. Ujar periwayat hadis, periwayat kisah ini, di Madinah itu binian yang bujang misalnya itu kada pernah keluar dari rumah. Di saat itu seberataan binian keluar dari rumah sambil menangis dan berkuriak, "Abu Ithan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad diutus lagi? Apakah Nabi Muhammad hidup pulang? Apakah Nabi Muhammad dibangkitkan lagi?" Seberataan menangis mengenang Rasulullah SAW. Pas Sayyidina Bilal berucap, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kada kuat lagi sidin, menangis sidin, kada kuat menahan tangisnya. Ini Sayyidina Bilal. Pas sidin garing hendak meninggal dunia, itu jar anak sidin, "Bah, abah sabar bah, sabar dengan penyakit pian ini, sakit pian ini sabar bah, karena ini sakaratul maut." Ujar Sayyidina Bilal apa? "Wa tarabah gadan alqa Muhammadan wa hizbah." Ini hari yang menyenangkan, ini saat-saat yang menghimungkan. Hendak meninggal. Kenapa? Gadan alqa Muhammadan wa hizbah. Karena aku esok setumat lagi akan terkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad dan kelompoknya Nabi Muhammad. Ini yang dicari-cari mereka, orang-orang yang jatuh cinta lawan Rasulullah. Tadi di mahal qiyam di Asyraqal kita mendengar salah satu doa yang dipanjatkan oleh Habib Umar. Apa ujar sidin di mahal qiyam? Bil Mustafa Jama' Syamlana bil Mustafa Jama'. Sebelumnya apa? Sebelumnya lagi ada satu bait munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya azimal man ya Rabb syamlana bil Mustafa jma' wa bikar rahman nas'al wa ilahul arsy yasma'.
kepadamu zat yang maha penyayang kami meminta. Wa ilahul arsy yasma', wahai Tuhan arsy yang maha mendengar. Ya azimal manni ya Rabb, wahai Tuhan zat yang maha agung sangat besar anugerahnya ya Rabb, wahai Tuhan. Apa? Ini inti permintaannya. Syamlana bil Mustafa jama', kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini tujuan puncak dari seorang murid. Kita membaca kitab Adab Sulukul Murid. Kita ini murid. Apa arti murid? Orang yang berjalan bertujuan pengen mendapatkan ridho, pengen mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Orang yang berjalan pengen mendapatkan kesayangan dari Allah dan Rasulullah. Ini puncaknya. Apa? Yaitu dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kadakawa kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, namun kita kada mau umpati Nabi Muhammad. Kada bisa kita mau umpati Nabi Muhammad kalau tidak berdasarkan cinta. Karena amun kada berdasarkan cinta, kita mau umpati sidin biasanya akan membuahkan hasil karena malas malal muyak. Dan kadakawa kita cinta dengan Nabi Muhammad, namun kita kada kenal dengan Nabi Muhammad. Seluruh cerita buku maulid, seluruh qasidah-qasidah yang kita kita dengarkan, itu seberatan mengajak kita untuk cinta dan kenal ke Nabi Muhammad. Tadi qamarun, bulan, wala dhillu lahu wala nur. Nabi Muhammad kada bisi bayangan. Kayak apa Rasulullah bisi bayangan? Cahaya matahari diambil dari cahaya Nabi Muhammad. Jadi kada mungkin Nabi bisi bayangan. Dulu para sahabat pernah lagi duduk di bulan purnama. Bahari itu kada ada listrik, kada ada lampu. Jadi orang bahari itu kalau datang bulan purnama menikmati sangat indah bulan purnama dan terang. Ya para sahabat, ketika kami menikmati di bulan purnama, tiba-tiba Rasulullah datang. Ketika kami melihat wajah Rasulullah, demi Allah kata para sahabat, kami memandang bulan purnama dan memandang ke wajah Rasulullah, demi Allah wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Setelah kita mendengar kisah Nabi yang kaya ini, cintanya orang-orang yang jatuh cinta lawan Nabi seperti ini, apakah kada tergeletek di hati kita? Kada terlintas di hati kita perasaan hendak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah pantas orang yang mengaku dirinya murid, dirinya thalabul ilmi, kada pernah bermimpi Nabi Muhammad, kemudian mengaku dirinya sebagai santri? Apakah pantas? Bulan Maulid ini saatnya bulan bagi yang mengaku cinta lawan Nabi, rindu lawan Nabi, bisa bermimpi lawan Nabi. Namun kita masih belum bisa bermimpi lawan Nabi. Hendaknya kita perhatikan diri kita, kesalahan apa yang ada. Mungkin berarti cinta kita cinta palsu, kada bujur. Dulu Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan kakak Sidin Habib Thahir bin Husain bin Thahir, berdua ading dididik oleh Acil Sidin, Ammah Sidin. Ujar Acil Sidin, wahai Abdullah, masih kecil, masih halus, belum balik. Wahai Abdullah, wahai Thahir, ikam berdua kada jadi laki-laki yang sejati kecuali amun ikam berdua bisa melihat Nabi Muhammad. Ujar Sayyidina Habib Abdullah dan Habib Thahir yang masih halus belum balik kepada, wahai Acil, apakah bisa orang melihat Nabi Muhammad? Bisa. Bagaimana caranya? Banyak-banyak membaca salawat. Tapi salawat yang dibaca, amun hendak salawat tadi berbekas dan membuahkan hasil, itu baca salawat dengan lisan kita bersalawat, hati kita penuh rasa rindu. Jangan hanya lisan aja Allahumma sholli ala Muhammad, jangan, hati belajar rasa rindu. Dari situ selawat tadi menjadi lebih berbobot, lebih membekas. Dibaca oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan kakak Habib Thahir banyak sebanyak-banyaknya. Kada sampai 1 minggu, Sidin sudah datang ke Acil Sidin.
Wahai ammah, alhamdulillah kita berdua sudah menjadi laki-laki. Oh, apa yang kalian lihat? Kami sudah melihat Nabi Muhammad. Ujar Acil Sidin, ikam berdua melihat Nabi Muhammad di mimpikah apa secara nyata terjaga? Jadi Syekh Abdullah dan kakak beliau, wahai ammah, wahai Acil, apakah kawa orang melihat Nabi secara terjaga kada guring? Kada dalam mimpi kawa? Oh, kawa bisa. Kayak apa caranya? Banyaki lagi membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak. Tambah banyak sini membaca, tambah rajin. Kada sampai seminggu pulang, datang pulang dua-duanya ke Acil Sidin. Wahai ammah, alhamdulillah kita berdua sudah jadi laki-laki sejati. Kenapa? Kami sudah melihat Nabi secara yaqadhah, secara terjaga. Kata Acil Sidin, berdua sekarang kalian berdua telah menjadi laki-laki sejati. Ini sebelum balik. Namun kita koreksi diri kita, umur berapa sudah kita? Pernahkah kita kayak itu? Bahkan mungkin sebagian dari kita termasuk musibah, kada pernah di otaknya terpikirkan hendak mimpi Nabi. Kada pernah. Kada pernah terlintas di pikirannya hendak bermimpi lawan Nabi, kemudian kayak ini mengaku cinta lawan Nabi. Apakah bujur? Apakah pantas? Hendak cinta kita tambah kuat lawan Nabi, ini bulannya. Bulan Maulid ini bulannya. Habib Umar rencak, yang mungkin Ustaz Su'aidi rencak juga mendengar, berapa banyak orang di bulan Maulid ini, ujar Habib, yang tadi kada pernah mimpi Nabi bisa mimpi Nabi. Tapi dengan bersungguh-sungguh ketika hadir Maulid, hayati itu tuh yang qasidah atau syair-syair bait yang dibaca, pahami. Itu sebetulnya kita mengajak bagaimana supaya kita cinta lawan Nabi karena kisah Nabi Muhammad. Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Ya Umar, mana muhibbun, orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Apa tanda-tanda mereka? Mereka amun demi Nabi kada begaduh. Ini barang berhargakah? Bahkan jiwa mereka korbankan dengan Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wihini kada disuruh berkorban dengan jiwa untuk berperang, kada. Kita wihini disuruh berkorban, lebih memilih Nabi kah di hati kita atau memilih perkara lain? Lebih memilih Nabi kah di otak kita atau kita memikirkan perkara lain? Kita lihat siapa di hati kita. Apakah di hati kita yang ada hanya HP? Di hati kita yang ada hanya mungkin fulanah? Di hati kita yang ada hanya perkara duniawi? Kadang pernah kita sebelum guring teganang kayak apa Nabi Muhammad. Kadang kita melihat foto Habib Umar, sudah takjub, bagus, masya Allah. Habib Umar sangat menawan, sangat bercahaya, sangat indah. Kayak apa Nabi Muhammad kayak Sidin? Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu diberi Allah separuh kegantengan Nabi Muhammad, separuh. Ini Nabi Muhammad sempurna itu. Akhlak Sidin kayak apa? Sayangnya Sidin lawan kita kayak apa? Amun kita bujur-bujur mentalaahi tentang sejarah Nabi, makanya mungkin salah satu hal yang paling terbaik ketika di bulan Maulid ini, kalau kita kada paham membaca apa namanya Maulid itu arti-artinya, paling kada banyak-banyak mendengar ceramah tentang kisah-kisah atau mungkin tentang istilahnya kehidupan Nabi Muhammad, atau baca kitab tentang kehidupan Nabi Muhammad. Ada satu kitab namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Syekh Muhammad Abdul Yamani. Itu salah satu kitab yang sangat bagus tentang Nabi Muhammad. Atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan salah satu Sayyid Al-Husaini. Banyak kitab-kitab yang tentang menjelaskan Rasulullah. Dan semua kitab yang ada di muka bumi yang memuji Nabi, yang menjelaskan Nabi, sebagus apapun, itu semua masih kadakawa menjelaskan kesempurnaan Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ujar Habib Ali, tafannun,
ahli, mahir orang di dalam mengungkapkan sesuatu. Sifat orang mahir mengungkapkannya, biografi orang itu mahir mengungkapkannya. Mulai awal manusia diciptakan sampai akhir zaman, kalau semua orang itu mengarang atau mengungkapkan tentang Nabi Muhammad, masih ada yang ada pada diri Nabi Muhammad belum terungkapkan. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Di sini Hasan bin Thabit, wa ahsanu minka lam taraqattu aini, lebih indah, lebih elok, lebih bagus dari pian wahai Nabi Muhammad. Kada pernah mata ulun memandang. Ulun keliling dunia, ulun keliling kemana-mana, melihat raja, melihat pangeran, melihat ini itu, tapi semuanya kada ada yang memandingi pian wahai Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih indah dari pian kada ada binian yang bisa melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, pian diciptakan mubarra'an, terbersihkan, terselamatkan dari setiap aib, dari setiap kekurangan, dari setiap kejelekan. Sampai sesempurnanya Nabi Muhammad, paluhnya Nabi Muhammad itu menjadi minyak harum terlarang di Madinah. Salah satu sahabiah ketika Nabi Muhammad teguring dan Nabi Muhammad tepaluh, diambil lawan sidin botol kosong, diambil paluh Nabi. Ketika ada pengantin, sidin bari, pengantin dingin sedikit, paluh Nabi tadi. Pengantin tadi bertakun, ini minyak harum apa? Bagus benar, larang benar. Seberatan yang hadir mencium, minyak harum apa ini? Padahal paluhnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna seluruhnya. Ketika Nabi Muhammad hendak buang hajat, itu sidin bahari hanya di Sahra, padang pasir. Ke padang pasir, spontan pohon dari yang paling pojok sana berparak, pohon dari pojok sana berparak menutupi Nabi Muhammad. Keluar kotoran Nabi, langsung dimakan oleh bumi, langsung hilang. Karena bumi kada hendak ketinggalan daripada keberkahan Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan pian diciptakan oleh Nabi Muhammad sakahandak pian. Kayak memilih hidung hendak kayak ini pasang, mata hendak kayak ini pasang, telinga hendak kayak ini pasang. Asli tanpa operasi. Orang wih ini hidungnya kada mancung sedikit, operasi. Akhirnya kayaknya buruk hidungnya. Karena mah ada mula ulah. Nabi Muhammad asli, seberatan asli dan sempurna. Makanya yang paling bisa memuji Rasulullah itu hanya pencipta beliau, Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah cukup. Seberatan manusia sampai akhir zaman kada kawa. Walaupun memuji dengan Nabi kayak apapun kada kawa. Wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata wa in ji'tahu ala khaddi sa'iri. Engkau wahai para pemuda kada kawa membalas Nabi kalian. Walaupun mendatangi Nabi Muhammad ke kuburan sidin, kepala kita jadikan batis, kada kawa. Kebaikan sidin, keindahan sidin kada ada bandingnya. Ini yang berhak kita jadikan pedoman yang ada di dalam hati kita. Ini yang berhak kita jadikan sebagai imam kita. Ini yang berhak yang kita puji-puji. Kada yang lain. Jangan sampai kita menjadikan pedoman jadi sebagai idaman kita orang yang inya kada pernah sujud sama sekali lawan Allah. Sujud jangan kada pernah walaupun sekali. Inya kita jadikan pedoman. Inya yang kita umpati. Karena mun inya dalam api neraka, kita hendak dalam api neraka juga lawan inya. Kada ada yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kecuali Rasulullah. Jadi beliau yang pantas untuk kita cintai. Minta maaf tadi hendak membaca kitab pembukaannya tentang Nabi Muhammad, akhirnya habis waktu dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita berpendar sampai subuh tentang Nabi Muhammad, itu masih sedikit daripada Nabi Muhammad.
Karena tadi itu kada pernah habis tentang Nabi Muhammad ini. Sebagian para ulama itu mengucap nama Muhammad sudah merasa nikmat. Mendengar nama Muhammad merasa nikmat. Kenapa? Mengingatkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita hakikat Nabi Muhammad. Menjadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad cinta yang hakiki. Mengizinkan mata kita yang kotor, yang digat ini bisa melihat Nabi Muhammad. Tangan kita yang rigat diizinkan bisa bermusafah dengan Nabi Muhammad. Telinga kita yang rigat diizinkan untuk mendengar suara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid Allah menjadikan alam semesta terang menerang dengan Nabi Muhammad di bulan Maulid. Allah jadikan hati kita menjadi terang menerang dengan kisah-kisah Nabi Muhammad. Tidak Allah letakkan dalam hati kita kecuali Nabi Muhammad. Allah jadikan pedoman hidup kita Nabi Muhammad. Ya Rabb, hadza su'aluna wa anta ahlul karam. Dengan berkat Nabi Muhammad insyaallah mudah-mudahan ketika ajal kita tiba yang menuntun kita dengan dua kalimat syahadat Nabi Muhammad yang menggiring kita, mengangkat tangan kita, membawa kita ke surga Nabi Muhammad. Jangan sampai kita terpisah dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kelak di akhirat kita kada bisa memandang Nabi Muhammad. Jangan sampai kita di sirat terlepas dari Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Kita sadar kita kada pantas dengan permintaan kita, tapi kita tahu Tuhan kita maha mulia. Kita yakin Allah kada mungkin mengeluarkan doa-doa ini dari diri kita kecuali Allah hendak memberikannya kepada kita. Mudah-mudahan sebelum keluar bulan Maulid Allah izinkan mata kita yang kotor ini bisa memandang Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.